ڈیئر ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے نماز کے صحیح طریقے کے بارے میں۔ نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے اور اس سے جڑے جو اختلاف ہیں اس کے بارے میں بھی۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بخاری کے اندر حدیث نمبر 631 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھو، اس طرح سے نماز پڑھو کما رأیتمونی، جیسے کہ تم مجھ کو دیکھتے ہو۔ تو نماز اس طرح سے پڑھو جس طرح سے تم مجھ کو دیکھتے ہو، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھو۔ تو ہم دیکھتے ہیں یوزلی کہ نماز کے کئی طریقے ہیں، لیکن اس میں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ جو اہم ترتیب ہے نماز کی وہ سیم ہے، چاہے وہ کسی بھی فقہ کے اندر آپ جائیے، جو مین ترتیب ہے نماز کی کسی بھی مسلک کی وہ سب سیم ہی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 238 فرمایا کہ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور کھڑے ہو اللہ کے لیے، قانتین فرما برداری کے ساتھ کھڑے ہو، احترام کے ساتھ کھڑے ہو اللہ کے آگے۔ تو اور فردر قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ حج میں سورۃ نمبر 22 آیت نمبر 77 اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو، یعنی کہ اللہ کے آگے رکوع کرو، سجدہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اور عبادت کرو اپنے رب کی، وافعلوا الخیر، اور اچھا کرو، بھلائی کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو جو اہم ترتیب ہے نماز کی وہ سارے مسلک کے اندر سیم ہی ہیں، یعنی کہ پہلی تکبیر کہنا، تکبیر اولیٰ، تکبیر کہہ کر جو ہے نیت باندھنا، اب اس کے اندر اختلاف ہے نیت کہاں باندھنا ہے، لیکن جو اہم ترتیب ہے تکبیر باندھنا، قیام کرنا یعنی کہ کھڑے ہونا اللہ کے آگے، قوموا للہ قانتین، عاجزی کے ساتھ، احترام کے ساتھ، پھر رکوع میں جانا، رکوع سے اٹھنا، پھر سجدے کرنا، پھر اسی طرح سے اگلی رکعت میں بھی سیم طرح سے یہ مطلب اسی ترتیب کے ساتھ جو ہے رکوع سجدہ کرنا۔ تو یہ ترتیب سیم ہے، اور نماز کو جو ہے فنش کرنا تسلیم کے ساتھ، سلام کر کے، اور تشہد کے لیے بیٹھنا۔ تو یہ جو ترتیب ہے اہم، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے اس کے اندر، یہ سارے مسلک کے اندر سب کے اندر یہ جو ہے سیم ہی ہے۔ تو جہاں پر اختلاف آتا ہے، جیسا کہ اگر کوئی رفع یدین کر لیتا ہے، یعنی کہ ہاتھوں کو اٹھا لیتا ہے مطلب رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع کے بعد یہ عمل کر لیتا ہے، تو وہ عمل لوگوں کو بہت عجیب سا لگتا ہے، کیونکہ یہاں پر وہ مسلک کم ہے انڈیا پاکستان کے اندر، تو لوگ اس کو دیکھتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا چیز کر دی ہو، اور انہی چیزوں میں بعض جو چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں اس کے اندر جو ہے بحث کی جاتی ہے، اور عجیب عجیب اس کے اندر دلائل دیے جاتے ہیں ان باتوں کو ڈسپروو کرنے کے لیے، حالانکہ احادیث موجود ہیں، سینکڑوں احادیث موجود ہیں۔ اسی طرح سے جو لوگ دوسری رائے قائم کرتے ہیں وہ ان کے اپنے فقہ کے اصول پر مبنی ہیں، اور وہ الگ حدیثوں کے اوپر مطلب جاتے ہیں، اس لیے یہ اختلاف جو ہے آتا ہے۔ تو وہ بھی بعض چیزوں کے اندر، جیسے نیت باندھنے پر کہ کہاں نیت باندھنی ہے، سینے پر یا ناف سے نیچے اس طرح سے، اور رفع یدین کرنے پر، تو یہ بعض چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں، تو یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، لیکن جو اہم ترتیب ہے نماز کی وہ سیم ہی ہے سارے مسلک کے اندر۔ تو اس میں دیکھنا یہ چاہیے کہ آپ اپنی تحقیق سے آپ کو جو بہتر لگتا ہے، جو آپ تحقیق کریں، اور آپ کو جو عمل زیادہ مطلب صحیح لگتا ہے وہ آپ اپنا سکتے ہیں، اس میں کہ جہاں پر جو ہے اختلاف ہے، جہاں پر اختلاف ہے وہ اپنا سکتے ہیں۔ تو ہم یوزلی کیا ہوتا ہے، ان ظاہری چیزوں پہ بحث ہو رہی ہوتی ہے، لوگ اس ظاہر پہ ہی بحث کرتے ہیں، ارے کہ نیت یہاں باندھ لی، کہ سینے پر باندھ لی، یا مطلب تو اس پہ لوگ کرتے ہیں کہ یہ کیسا طریقہ ہے، اور اس طرح کی چیزیں، کہ کیونکہ وہ اس سے جو عام پبلک ہے زیادہ تر، اس کو جو ہے کئی بار جو اس کو سمجھ نہیں ہوتی ان چیزوں کی، ان کو جو ہے علم نہیں ہوتا، تو جو عام پبلک ہوتی ہے اس کو نہ حدیث کا پتہ ہوتا، نہ فقہ کا اتنا پتہ ہوتا، تو وہ جو ہے وہ ایک مسلکی رویے سے جو ہے چیزوں کو دیکھنے لگتے ہیں، اور جو ہے مطلب اختلاف بڑھ جاتے ہیں، تو ہر کسی کی اپنی رائے ہوتی ہے اس کے اوپر۔
تو نماز کا جو اہم طریقہ ہے وہ سیم ہی ہے. آپ قیام کرتے ہیں، اللہ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، پھر رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں، پھر سجدہ کرتے ہیں، یہ سب سارے مسلک کے اندر یہ سیم ہے، کوئی اس میں جو ہے اختلاف نہیں. تو یہ نماز کا صحیح طریقہ ہے. لیکن باقی جو ڈیٹیلز ہیں اس کے اندر جو ہے آپ تحقیق کریے، اور آپ یہ دیکھیے کہ کون سا عمل جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہا ہے، تو اس پر پھر آپ عمل کریں جو آپ کو آپ کی تحقیق سے بیٹر لگتا ہے. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ جو الگ الگ فقہ ہیں ان کے اصول الگ الگ ہیں، کہ بعض جیسے مالکی فقہ ہے وہ جو ہے حدیث سے زیادہ جو ہے عمل پر جو ہے سٹریس ڈالتے ہیں، یعنی کہ جو تواتر سے جو انہیں عمل ملا اہل مدینہ کا، تو وہ اس پر جو ہے اس کو پکڑتے ہیں. اسی طرح سے بعض فقہ کے اندر جو ہے قیاس کی زیادہ اہمیت رہتی ہے. تو اس طرح سے اصول ہیں الگ الگ فقہ کے اندر، تو وہ اسی کے اوپر اپنے جو ہے ویوز بناتے ہیں. اور الگ الگ حدیث کے اندر بھی الگ الگ عمل ہے، لیکن بعض حدیث ضعیف ہیں، بعض حدیث صحیح ہیں. تو ان وجہوں سے جو ہے یہ اس طرح کے اختلاف مل جاتے ہیں. تو یہ کوئی ایسے بہت بڑے اختلاف نہیں ہے، لیکن ان کو بنا دیا جاتا ہے اس طرح سے، لوگ بنا دیتے ہیں، اور حالانکہ خود ان کو کوئی تحقیق نہیں ہوتی، وہ خود کچھ نہیں پتہ ہوتا، نہ حدیث کا، نہ فقہ کا، نہ کسی چیز کا، لیکن وہ اس کو اتنا مسلکی بحث میں اس کو تبدیل کر دیتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ کوشش کریں کہ صحیح بات سمجھیں، اور زیادہ پھر اختلاف میں نہ پڑیں، تفرقہ نہ کریں اس کے اوپر. لیکن جو اہم چیز ہے جو لوگوں کو کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قد افلح المؤمنون، سورہ مؤمنون کے اندر قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ کامیاب ہیں مؤمنین کہ جو کیا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ جو مطلب اپنی نماز کے اندر عاجزی اختیار کرتے ہیں، خشوع خضوع جن کی نماز کے اندر ہوتا ہے. الذین هم فی صلاتهم، ان کی نمازوں کے اندر جو ہے عاجزی کے ساتھ وہ جو ہے اللہ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، اس کے اندر جو ہے خشوع ہوتا ہے. تو ان کی نماز کے اندر خشوع ہوتا ہے، عاجزی ہوتی ہے، ان کا فوکس جو ہے یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے آگے کھڑے ہیں، اور جو ہے ان کا جو ذہن ہے وہ اللہ کی عبادت میں لگا ہوتا ہے، ادھر ادھر نہیں بھٹکتا، دنیا کے اندر نہیں بھٹکتا. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے سورہ نور میں سورۃ نمبر 24 آیت نمبر 37 کہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ وہ لوگ، وہ اللہ کے بندے، وہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لا تلہیہم، ان کو نہیں غافل کر سکتا کوئی تجارت، خرید فروخت اللہ کے ذکر سے، ان کو کوئی چیز غافل نہیں کر سکتی. تو ایسے اللہ تعالیٰ کے بندے بنیے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی جب آپ نماز قائم کریں تو پوری طرح سے اس میں آپ جو ہے ڈوب جائیں، اپنے باطن کو سنواریں. یہ بھی ضروری ہے، ظاہر کو تو سنوارنا ہے ہی کہ کس طرح سے ہمیں نماز پڑھنی ہے، جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ، ظاہر کے ساتھ ساتھ آپ باطن کو بھی دیکھیے کہ جو ہے آپ کا دل کہیں دنیا میں تو نہیں ہے، آپ کا دل کہیں دنیا کی مسئلوں کے اندر تو نہیں لگا ہوا. جب آپ نماز قائم کر رہے ہیں تو پورا جو ہے اس طرح سے آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں کہ گویا کہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر اس طرح سے نہیں کر سکتے تو گویا کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے. تو اس جو ہے خشیت کے ساتھ، اس جو ہے حال کے ساتھ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. تو اس پر بھی ورک کیا جائے تو آپ کو جو ہے نماز کا کمال حاصل ہوگا. نہ کہ بعض جو ہے فقہی جو ہے جو نماز کی ڈیٹیلز کے اندر جو ہے تھوڑا اختلاف ہے، جو ظاہری اختلاف ہے اس کے اندر جو ہے ہم پڑھ کر اسی پہ لگے رہتے ہیں. اسپیشلی انڈیا اور پاکستان کے اندر جہاں لوگوں کو عربی بھی نہیں آتی، تو چاہیے کہ آپ ایٹ لیسٹ نماز کا ترجمہ ہی سمجھیں کہ جو آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں، آپ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں. سورہ فاتحہ کا ترجمہ سمجھیں، اور بعض جو اذکار آپ جو کرتے ہیں ان کا ترجمہ سمجھیں، آپ کیا پڑھ رہے ہیں. تو نماز جو ہے آپ سمجھیں کہ آپ نماز کے اندر کیا پڑھ رہے ہیں، اور اپنے حال کو جو ہے اس طرح سے آپ مطلب حال پیدا کریں اپنے اندر، اپنے باطن کو صاف کریں کہ آپ جو ہے جب عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی عاجزی کے ساتھ، آپ اس کے آگے کھڑے ہوں اور آپ کا دل جو ہے دنیا سے خالی ہو جائے، اور صرف جو ہے آپ کا فوکس یہ رہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آگے اس طرح سے ہیں کہ گویا کہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں. اس طرح سے ان تعبد اللہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ انک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تو اس حال، اس کیفیات کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں.
تو ظاہر بھی سنواریں اور باطن کو بھی سنواریں۔ تو آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو نماز کا صحیح طریقہ ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، تو اس کا جو میجورٹی جو پورشن ہے وہ تو سب کے یہاں سیم ہے۔ بعض جو ہے ڈیٹیلز کے اندر جو ہے اختلافات ہیں، وہ بھی جو ہے حدیث کی بنا پر اور الگ الگ جو فقہ اصول ہیں اس کی بنا پر اختلاف ہیں، کہ بعض نے جو ہے ایک حدیث کو لیا، بعض اہل علم نے تو وہ اسی کے اوپر جو ہے پھر انہوں نے عمل کیا۔ تو اس طرح سے تو ہمیں خود کو بھی تحقیق کرنا چاہیے اور جو ہے صحیح تک پہنچنا چاہیے، حالانکہ کوئی اتنا بہت زیادہ اختلاف نہیں ہے، لیکن جو میجورٹی پورشن ہے وہ سب کا سیم ہی ہے۔ تو ڈیٹیلز کے اندر جو ہے فرق ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ٹائم پر ایسا جو، کیونکہ حدیثیں آتی ہیں ضعیف حدیث بھی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل بھی کیا ہو۔ اسی لیے بعض عمل جو ہے جیسے رفع یدین کرنا، یہ نماز کے اندر فرض نہیں ہوتا، یہ مستحب ہوتا ہے۔ نماز کی جیسے میں نے بتایا جو اہم ترتیب ہے نا وہ اہم ہے نماز کے اندر، سورہ فاتحہ کا پڑھنا اہم ہے۔ تو بعض چیزیں ہوتی ہیں جو نماز کے لیے اسینشیل ہے اور بعض چیزیں نان اسینشیل ہیں، تو اس طرح سے جو ہے نماز ڈسکرائب کی جاتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔